بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الخاتم الانبیاء المرسلین وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے محترم بھائی دوستو، خواتین و حضرات، آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ بہت خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت اور عافیت کے ساتھ، صحت سلامتی اور ایمان اور امن کے ساتھ رکھے۔ 2020 کے ہم آخری کچھ گھڑیاں ہم گزار رہے ہیں۔ یہ 2020 بہت ٹف ٹائم رہا ہمارے لیے، خاص طور پر اس لیے کہ اس سال کے اندر پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کے عظیم علماء، شیوخ حدیث، شیوخ قرآن، شیوخ تفسیر اور بڑے بڑے اللہ والے اس دنیا سے چلے گئے۔ میں کس کس کا نام لوں؟ میں نے ساتھیوں نے کچھ ایک فہرست تیار کی، میں نے وہ فہرست دیکھی، تقریباً 60 کے قریب جید علماء اس سال کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور کئیوں کے پیارے اس سال میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن علماء کا جانا میرے بھائیوں بہت زیادہ دکھ والا ہوتا ہے، کیونکہ فرمایا موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں اللہ علم کو اٹھا لیں گے۔ دریافت کیا کہ کیسے علم اٹھایا جائے گا؟ کہ وہ علم والوں کے جانے سے اٹھ جائے گا، کہ علم والے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے شیوخ چلے گئے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ثانی نہیں پیدا ہو سکتا۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد ظرف علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ہمارے ملتان کے ایک بڑے عظیم شخص تھے، وہ ایک وقت میں شیوخ قرآن بھی تھے، شیخ حدیث بھی تھے، شیخ تفسیر بھی تھے، اور وہ صاحب نسبت بزرگ تھے اور خانقاہ بھی تھی ان کی۔ حضرت مولانا قاری محمد ادریس ہوشیارپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم انسان تھے۔ اسی طرح ہمارے ملتان کے بہت اللہ والے بزرگ اور بڑے عرصے سے حدیث پڑھا رہے حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ بہت بڑے بڑے علماء اس دنیا سے گئے، اور اس 2020 کے اندر پھر یہ جو کرونا کی وبا آئی، اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور دنیا کے اندر ایک عجیب خوف، ہراس اور عجیب ٹینس کا سا ماحول پیدا ہو گیا۔ لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے، لوگوں کی زندگیاں، ان کے ذریعہ معاش، ان کے سسٹم بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے۔ ان ساری چیزوں کے بعد، ان سارے سالوں کے گزرنے کے بعد اب ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ مجھے کیا کام کرنا ہے ذاتی طور پر؟ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنے گزرے ہوئے وقت پر توجہ کرنی ہے، اور آنے والے وقت کی توجہ کرنی ہے۔ یعنی گزرے ہوئے سال پر ہم نظر ڈالیں کہ اس سال کے اندر ہم سے کیا کیا غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، کیا کیا ہم سے معصیتیں ہو گئی، کیا کیا گناہ ہو گئے۔ ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جو بھی وبا ابھی بھی چل رہی ہے، سنیں اس کی دوسری جو وہ آنے والی جو اس کی لہر ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جیسے اللہ نے پہلے سے حفاظت فرمائی، ویسے اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو باقی یہ کہ انسان اپنی غلطی کوتاہیوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے۔ اللہ کو رونا اور گڑ گڑانا بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اگر وہ مجھ سے استغفار کریں، مجھ سے بخشش مانگیں، تو وہ اپنے رب کو بڑا غفور اور بڑا رحیم پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گزرے سال کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ جتنے ہمارے بڑے بڑے اکابر اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے مرقدوں پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آنے والے سال کو ہمارے لیے مبارک فرما دے۔ اللہ کرے کہ صبح جو 2021 کا سورج طلوع ہو، بڑے ہی بابرکت دن کے اندر یہ سورج طلوع ہوگا، جمعۃ المبارک کے اندر۔ اللہ کرے کہ پورا سال ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک والوں کے لیے، ہمارے ادارے کے لیے،
ہمارے اداروں کے لیے تمام کے لیے رحمت اور برکت والا رحمت والا اور برکت والا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے. اور میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، الحمدللہ میں پورے ملک میں آتا جاتا ہوں اللہ کی بات کے اعتبار سے، اللہ کا نام لینے کے اعتبار سے، یا کسی بھی اور طرح سے جانا آنا ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہمارے ملک میں کاروبار بہت ہے، ہمارے ملک میں معدنیات بہت ہیں، ہمارے ملک میں تمام چیزوں کے وسائل بہت ہیں. میں جہاں تک میرا ایک تجزیہ کہہ لیجئے یا میرا جو ہے نا اپنا ایک ذہن کہہ لیجئے، میرا انالیسز ہے، میں نے جو دیکھا کہ ہمارے ملک میں اگر کسی چیز کی کمی ہے، اس کمی کو ہم پورا کریں، اور وہ کمی ہے بھائی چارگی کی. بھائی چارے کا نظام پیدا ہو، اخلاق پیدا ہو، اعلیٰ صفات اور اعلیٰ اخلاق کے مالک بنے ہم لوگ. ہم آج ہی قرآن کریم کے اندر پڑھ رہے تھے سورہ نساء میں، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے اوپر گناہ کا یا کسی چیز کا الزام لگاتا ہے، خطا کا الزام لگاتا ہے، گمان اس کے اوپر یہ کرتا ہے اور اس سے بدگمانی کرتا ہے، یہ بہت بڑا صریح گناہ ہے. ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ سے مانگنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، اپنی زبانوں کو پاک کرنا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں مارنا. ہم کیا کچھ نہیں کرتے، کاروبار اگر کر رہے ہیں تو کاروبار کے اندر ہم دھوکہ دے جاتے ہیں، ہم تجارت کے اندر دھوکہ دے جاتے ہیں، ہم کوئی اور کسی آفس میں کام کرتے ہیں، ہم وہاں پر دھوکہ دے جاتے ہیں. ہم کتنے اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہم انسانوں کی بے اکرامی کرتے ہیں. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ عز و جل کا فرمان ہے الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے. اگر ہم کسی مخلوق سے زیادتی کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ عز و جل آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اللہ عز و جل تم پر رحم کرے گا. ہم اپنے اندر رحم کی صفات پیدا کریں، ہم محبت کی صفات پیدا کریں. یہ رات ہم سے آج آخری رات ہے 2020 کی، یہ 20ویں سال بھی ہمارا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے منسوب ہے، یہ 20ویں سال بھی ہمارا ہے. ہمارا ایمان حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اور اسلامی سال بھی ہمارا ہے، 20ویں سال بھی ہمارا ہے. ہم اس سال کے لیے بھی فکر مند رہتے ہیں اور اسلامی سال کے اعتبار سے بھی فکر مند رہتے ہیں. بس میں آپ حضرات سے یہی ایک درخواست کروں گا، اپنے اللہ سے مانگیے آج رات کو، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی بھی مانگیے، اپنے ملک کی اور اپنے ملک کے لوگوں کی خیر بھی مانگیے، عالم انسانیت کی خیر مانگیے، اور خدا را اچھے اخلاق اپنائیے. اچھے اخلاق کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. کسی کے ساتھ دو میٹھے محبت کے بول بولیے، اللہ کے لیے میٹھے محبت کے بول بولیے. اگر آپ اچھا بول نہیں بول سکتے، کم از کم برا تو نہ بولیں، کم از کم برا تو نہ بولیں. ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ میرے پیر و مرشد ہیں، بہت بڑی بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے ہمیں دورہ حدیث کے طلباء کو ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ میرے عزیز، سڑک پر بیٹھے ہوئے بھنگی کو بھی اپنے سے اچھا سمجھو. آپ کو نہیں پتہ کہ کون اللہ کے نزدیک کتنا مقام والا ہے. ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو برا کہتے ہیں، اس کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور منہ پہ، اور پھر ہمارا ایک اور بڑا عمل ہے کہ ہم منہ پہ بہت اچھے بن جاتے ہیں اور پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، اس کی پیٹھ میں خنجر گھومتے ہیں. اللہ کو کتنا ناپسند ہے یہ. آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو متوجہ کر کے فرمایا تھا کہ اے کعبۃ اللہ، اے بیت اللہ، تو بڑی عظمت والا ہے، لیکن ایک ادنا مسلمان کا دل تجھ سے کہیں زیادہ عظمت والا ہے. میرے بھائی دوستوں، ہم اس بات پر توجہ کریں. بیت اللہ کا گرا دینا میرے خیال سے، اس حدیث کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، بیت اللہ کا گرا دینا شاید اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کسی مسلمان کے دل کا دکھا دینا. ہم اس بات پہ توجہ کریں. اور میں بڑی دست بستہ آپ حضرات سے التماس کرتا ہوں، اپنے بڑوں کا ادب کریں، اپنے چھوٹوں سے محبت کریں. اور یاد رکھیں، بڑوں کا ادب معاشرے میں اس وقت پروان چڑھتا ہے جب چھوٹوں سے محبت کی جاتی ہے، جب چھوٹوں پہ شفقت کی جاتی ہے. ہم بڑوں کا بڑا پن یہ نہیں ہے کہ کوئی ہماری عزت کرے، بلکہ ہم بڑوں کا بڑا پن یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں کی قدر کریں، ہم اپنے چھوٹوں کو عزت دیں، ہم اپنے چھوٹوں پہ شفقت کریں، ہم اپنے چھوٹوں سے محبت کریں. یہ سب سے بڑی بات ہے. میں بہت ساری باتیں کہہ دی. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل والا بنائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو سال 2020 گزرا ہے، جو گزر رہا ہے، آخری اس کی گھڑیاں چل رہی،
گزر جائے گا کچھ وقت تک۔ اللہ تعالیٰ اس سال میں ہمارے سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے سال کو ہمارے لیے رحمتوں برکتوں والا بنا دے، عظمتوں والا بنا دے۔ اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی، اپنے فضل کی، اپنے کرم کی بارش فرما دے۔ آپ حضرات بھی اللہ سے مانگیے، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہیں، اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے غیر اور اللہ کے ارادے کے بغیر کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ ہم کن کے غلام ہو جائیں، پھر ہمارے بارے میں جو فیکن ہوگا وہ بہت مزیدار ہوگا۔ میں آخر میں وہ حدیث قدسی بیان کرتا ہوں، اور میں جب بھی یہ حدیث قدسی پڑھتا ہوں یا میں اس کو بولتا ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے، بڑی لذت آتی ہے۔ فرمایا کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دے گا، میں وہ کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ اللہ اکبر! اللہ پاک کتنی بڑی بات فرما رہے ہیں کہ تمہیں اپنا کوئی بھی کام پورا کرانا ہے، تم میرے کام پورے کرنے شروع کر دو، میں تمہارے کام پورے کرنے شروع کر دوں گا۔ اور فرمایا ہے کہ سن، اگر تو نے میری چاہت کو اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع نہ کیا تو پھر میں تجھے تیرے مقصد میں ذلیل کر دوں گا۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس چیز سے بچنا ہے، میری بہنوں اس چیز سے بچنا ہے۔ اور میں آخر میں یہ حدیث کی یہی اللہ کی چاہت یہی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو خوش کریں، اللہ کی مخلوق سے محبت کریں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بدقسمت ہے وہ شخص، بڑا ہی اس شخص میں خیر نہیں ہے کہ جو شخص نہ محبت کرتا ہو نہ اس سے محبت کی جاتی ہو۔ اور اس حدیث کے شروع میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن تو محبت کی جگہ ہے، کہ مومن سے محبت کی جائے، انسانوں سے محبت کی جائے، اللہ کی مخلوقات سے محبت کی جائے۔ یہ ہماری متاع ہے اور یہ ہمارا سب کچھ ہے۔ جب ہم زمین والوں پہ رحم کریں گے، زمین والوں سے محبت کریں گے، ہمارا اللہ پیارا ہم سے محبت کرے گا۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے، میرے لیے بھی دعا کریے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اکابر علماء موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم دائم رکھے۔ میرے استاد محترم، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کو لمبی صحت سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم دائم رکھے۔ میرے والد محترم، میں آج جن کی بدولت میں آج سب کچھ ہوں، میں نے بڑی غفلت میں وقت گزارا ہے اپنے والد صاحب کے اعتبار سے، لیکن آج میرا دل اگر روشن ہے تو ان کی محبت سے، اور میری زندگی کے اندر اگر رونق ہے تو میرے ماں باپ، میرے اساتذہ کی دعاؤں کی بدولت ہے۔ میرے پاس میری دنیا ہے میرے والد۔ اللہ میرے والد حضرت مولانا منیر احمد جالندھری صاحب دامت برکاتہم کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، ان علماء کا، ان اللہ والوں کا وجود ہمارے لیے رحمت ہوتا ہے۔ ان کے لیے مانگا کریں اور اللہ کے لیے ان علماء سے محبت کیا کریں۔ ان کی محبت ہماری دنیا بھی ہے، ہماری آخرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دھوکے سے، چغل خوری سے، غیبت سے، برائی سے، جھوٹ سے، کسی کا دل دکھانے سے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما لے۔ اور اللہ پاک ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے، اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سیئات کو معاف فرما دے، اور اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے، اور اللہ آنے والے سال کو ہمارے لیے مبارک فرما دے، اور آنے والے سال میں اللہ پاک ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے، اور ہمیں اپنا عظیم بندہ بنا لے۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آنے والی صبح ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔